الحمد لله رب العالمين وبه يستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد حج کے فضائل اور مسائل سے متعلق دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں میقات کی بات شروع ہوئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ میقات یہ توقیت سے ہے، یعنی وقت اور تحدید اور تعین اس کے معنی میں آتا ہے۔ تو حج اور عمرہ کے لیے کچھ میقات زمانی ہیں اور کچھ میقات مکانی ہیں، یعنی ان کا وقت متعین ہے، حج کب سے شروع ہو کر کب ختم ہوگا، حج کے اعمال کب سے شروع ہو کر کب تکمیل پائیں گے، اسی طرح سے حج کس مقام پر اور اس کے اعمال کس جگہ انجام دیے جائیں گے، احرام کہاں سے باندھا جائے گا۔ تو یہ توقیت مکانی اور توقیت زمانی کی بات تھی۔ اسی سلسلے میں حج کے میقات زمانی پر گفتگو ہو چکی ہے اور ہم یہ بتا چکے ہیں کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ حج کے 3 مہینے ہیں اور انہی مہینوں میں ایک مسلمان کو حج کا احرام باندھنا چاہیے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے عمرے کا، کہ عمرے کا میقات زمانی کیا ہے، یعنی عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے کون سا وقت ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ سال کے تمام اوقات میں، تمام دنوں میں، تمام راتوں میں، ہر دن، ہر رات، کوئی بھی دن ہو ہفتے کا، سال کا کوئی دن ہو، سال کی کوئی رات ہو، ہمیشہ عمرہ کا احرام باندھنا جائز ہے اور عمرہ کرنا جائز ہے۔ عمرہ کے لیے کوئی ناجائز وقت نہیں ہے جس وقت کہا جائے کہ آج عمرے کا احرام باندھنا ناجائز ہے، ایسا کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ شوافع، حنابلہ، ظاہریہ، بعض سلف اور امام شوکانی نے اسی کو اختیار کیا ہے اور یہی دلیل کے مطابق ہے۔ اس سلسلے میں آپ دلیل دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں 1773 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1349 نمبر پہ آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، درمیان کے گناہوں کو مٹانے کا باعث ہے، اور حج مقبول کا ثواب جنت سے کم نہیں ہے۔ حج مقبول کا بدلہ جنت سے کم کوئی چیز نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی ترغیب دی، عمرے کا شوق دلایا اور آپ نے کوئی وقت متعین نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اوقات میں عمرہ کرنا جائز ہے، اور جب کسی عمل کے لیے کہا جائے اور وقت کی تعین نہ کی جائے تو اس میں اصل یہ ہے کہ ہر وقت وہ عمل جائز ہے، اور اگر کوئی شخص کراہت کا دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں وقت یہ عمل مکروہ ہے تو اس کے ذمے دلیل پیش کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے اب یہ مسئلہ رہا کہ جائز تو ہر وقت ہے، عمرہ کرنا ہمیشہ جائز ہے، لیکن عمرہ کا مستحب وقت کیا ہے، افضل وقت کیا ہے جس میں عمرے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اس سلسلے میں فقہائے اربع یا کہیے مذاہب اربع، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا مستحب ہے۔ اور اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں 1782 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1256 نمبر پہ آئی ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے فرمایا، ما منعکی ان تحجین معنا، ہمارے ساتھ حج کرنے میں تمہیں کیا رکاوٹ ہے؟ تو اس خاتون نے کہا، کان لنا ناضح فرکبہ ابو فلان وابنہ لزوجها وابنها،
وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ۔ اس خاتون نے کہا کہ ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ پر ہمارے شوہر اپنے بیٹے کے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں، اور دوسرا اونٹ وہ ہمارے گھر پہ ہے، گھر کے کام کے لیے، پانی لانے کے لیے اور دوسرے گھر کی ضروریات کے لیے ایک اونٹ گھر پہ ہے۔ تو اب ہمارے پاس سواری نہیں ہے کہ ہم دونوں لوگ اس کے ذریعے سے حج پہ جا سکیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةٌ، کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے حجۃ معی، میرے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رمضان میں جب عمرہ کیا جاتا ہے تو رمضان کے مہینے کی فضیلت اور مکہ کے مقام کی فضیلت، تو زمان و مکان کی فضیلت اکٹھا ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ عمرہ سب سے زیادہ باعث ثواب ہے اور حج کے برابر ہے۔ ایک مسئلہ اس سلسلے میں اور ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا کیسا ہے؟ تو حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا مستحب ہے۔ امام نووی کو دیکھیے آپ المجموع میں لکھتے ہیں، اور اسی طرح سے سلف کا بھی ایک سلسلے میں قول ہے، اور بعض لوگوں نے ذوالقعدہ کے عمرے کو فضیلت دی ہے، جیسا کہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ دلیل کے طور پر یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمرے کیے سب ذوالقعدہ میں کیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے جو وقت اختیار کرے گا ظاہر ہے وہ سارے اوقات میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا اور سب سے زیادہ کمال والا وقت ہوگا۔ اسے حافظ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذوالقعدہ کے وقت کا انتخاب فرمایا، تو یہ اللہ کا انتخاب تھا، اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والے وقت ہی کا انتخاب فرمائے گا۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حج اپنے مہینے میں کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینوں کو حج کے اعمال کے لیے مخصوص کیا ہے، اور عمرہ یہ چھوٹا حج ہے، عمرہ حج اصغر ہے، تو اس لیے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور ذوالقعدہ یہ حج کا درمیانی مہینہ ہے، حج کے 3 مہینے، شوال پہلا مہینہ، ذوالقعدہ درمیانی مہینہ اور ذوالحجہ آخری مہینہ، تو عمرہ ذوالقعدہ میں کرنا گویا سب سے افضل ہے، کیونکہ درمیان سب سے خیر ہوتا ہے، خیر الامور اوساطها، اس لحاظ سے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا مستحب ہے، خاص طور سے ذوالقعدہ کے مہینے میں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔